أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے قرآن سمجھیں۔ سورۃ البقرہ آیت 51-52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ وَإِذْ واو اور از کے ساتھ اور جب، اسی واقعے کو یاد دلانے کے لیے گزشتہ دو آیتوں میں بھی اس کا تکرار ہوا، آیت نمبر 49 اور 50 میں۔ وعدنا، وعد سے ہے، واو عین دال، اسی سے وعدہ ہے، اسی سے وعید ہے، اور اسی سے عربی کا ایک سٹرکچر ہے، باب مفاعلہ کا ایک سٹرکچر ہے، اس سے فعل ماضی وعدہ سے واعدہ بنتا ہے، جیسے فعلہ سے فاعلہ، جیسے شہیدہ سے شاہدہ، قاتلہ سے قاتلہ۔ تو یہ الف ایڈ ہوتا ہے پہلے اصلی حرف کے بعد، پہلا اصلی حرف واو تھا، اس کے بعد الف ایڈ ہوا۔ تو اس میں عام طور پہ دو طرفہ معاملہ ہوتا ہے۔ وعدہ، اس نے وعدہ کیا، لیکن وعدہ میں جو وعدے کا معاملہ ہے وہ دو طرفہ ہوتا ہے۔ فرمایا وعدنا، ہم نے وعدہ کیا، وعدہ لیا، تو یعنی ہم نے وعدہ ٹھہرا دیا۔ اس کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو لہذا فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور وہ وقت یاد کرو جب ہم نے وعدہ ٹھہرایا تھا، وعدہ کیا تھا، لیا تھا موسیٰ سے، 40 لیلۃ، 40 راتوں کا، یعنی یہ جو وعدہ تھا اس کے لیے مدت مقرر ہوئی تھی، وہ 40 راتیں تھیں۔ ثم اتخذتم، میں سب سے پہلا لفظ ثم ہے، پہلے بھی گزر چکا، ثم کے معنی پھر، یعنی اس واقعے کے بعد۔ اتخذتم، اس کا اصلی حرف آخذہ ہے، آخذہ کے معنی پکڑا، لیا، پہلے بھی گزر چکا۔ اور اس آخذہ کی ایک شکل بنتی ہے اتخذہ، جیسے وعدہ کا بتایا تھا کہ اس کی ایک شکل بنتی ہے وعدہ، اسی آخذہ، اس نے پکڑا، اس نے لیا کہ ایک شکل بنتی ہے اتخذہ، یعنی اس چیز کو مضبوطی سے پکڑ لیا، اس چیز کو بنا لیا اپنے لیے، اس طرح پکڑا کہ اپنے لیے بنا لیا، اختیار کر لیا۔ اتخذہ، اس نے اختیار کر لیا، اس نے بنا لیا، اور آگے اتخذتم فعل ماضی ہے، تو اس کے آگے جو ایڈ ہوا ہے تم، اس سے مراد تم سب ہیں۔ اتخذتم، تم سب نے بنا لیا، تم اتخذتم، پھر تم سب نے اختیار کر لیا، العجل، العجل کہتے ہیں بچڑے کو، الف لام آیا، وہ خاص ایک بچڑا تھا، عام بچڑا نہیں تھا۔ تم اتخذتم العجل، پھر تم نے بچڑے کو اختیار کر لیا، مراد ہے خدا بنا لیا، اس کی پرستش شروع کر دی، اس کے آگے جھکنے لگے، اسی کو اپنے معبود کے طور پہ اختیار کر لیا۔ من بعدہ، اس کے بعد، من کے معنی سے، بعد کے معنی بعد، ہی کے معنی اس کے، اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام دور ہوئے اور تم نے ان کے بعد فوراً بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، فرمایا وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ میں واو اور انتم، وہی تم والا، تم سب، وَأَنْتُمْ اور تم سب، جب یہ حرکت کی تو تم سب ظالمون، ظالم کی جمع ہے ظالم،
ظلم سے ہے ضاد لام میم، اسی سے ظالم ہے ظلم کرنے والا، اسی سے مظلوم ہے جس پر ظلم ہو. تو ظالم اور اس کے بعد واو نون لگا تو جمع ہو گیا، تو ظالمون زیادتی کرنے والے، ظلم کرنے والے، بے انصافی کرنے والے. پہلے بھی یہ بات گزر چکی ہے کہ جو ظلم ہے یہ عدل کے مقابلے میں ہوتا ہے. عدل کے معنی انصاف کرنا، چیز کو اس کے مطابق اس کا جو مقام ہے وہی دینا، اور کسی چیز کو اس کے حق سے ہٹا دینا، اس کے مقام و مرتبے سے ہٹا دینا، یہ ظلم ہے. فرمایا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تو جب تم نے یہ حرکت کی تو تم نے انتہائی ناانصافی والا کام کیا، تم لوگ ہو ہی ناانصاف. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم لوگ تو ہو ہی ناانصاف، تم تو ہو ہی ظالم. فرمایا ثم، پھر تم سے یہ ظلم کی حرکت سرزد ہوئی، ثم پھر عفونا، عفو سے ہے عین فا واو سے، عفو کے معنی معاف کرنا، درگزر کرنا. عفا اس نے معاف کیا، اور عفونا ہم نے معاف کیا. ثم عفونا، پھر ہم نے معافی کا معاملہ کیا، معاف کر دیا. عنکم، عن سے کم تم سب، عنکم تم سب کے حوالے سے، تمہاری بابت ہم نے معافی کا اعلان کر دیا. من بعد ذالک، اس کے بعد بھی. من بعد ذالک، من کے معنی سے پیچھے گزرا، من بعد ہی اس کے بعد سے، لیکن وہاں ہی کی ضمیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تھی، تو وہ اس لیے اس میں ضمیر آئی. تو یہاں ذالکہ کا اشارہ ہے، اس سے مراد اس واقعے کے بعد. من بعد ذالکہ، تو اس واقعے کے بعد ہم نے تمہیں معاف کر دیا، معافی کا اعلان کر دیا، توبہ تمہاری قبول کر لی ہم نے. لعلکم تشکرون، لعل تاکہ، تم سب لوگ، لعل شاید کے معنی بھی آتا ہے، لیکن یہاں اس کے معنی ہم کریں گے تاکہ. لعلکم تاکہ تم سب لوگ، تشکرون، تشکرون شکر سے ہے، شین کاف را، عربی میں فعل ماضی آتا ہے شاکرہ، اس نے شکر کیا. اس سے مضارع بناتے ہیں یشکرو، یا سے اس کے معنی ہوتے ہیں وہ شکر کرتا ہے، اور تا سے تشکرو کے معنی تو شکر کرتا ہے. مضارع ہے لہذا اس کی علامت پہلے آتی ہے. تشکرو اس میں فاعل کی علامت پہلے آتی ہے. تشکرو تو شکر کرتا ہے، اور پھر واو نون جمع کا آگے لگا تو تشکرون تم سب شکر کرتے ہو. لعلکم تشکرون تاکہ تم سب شکر کرو. گزشتہ آیات سے بنو اسرائیل کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی انہیں اپنی نعمتیں یاد کروا رہے ہیں، اپنے احسانات کی یاد دہانی فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتایا جا رہا ہے کہ ان احسانات کے بدلے تمہاری روش کیا رہی، تم نے کون کون سے کرتوت کی. آج کی آیت میں یہ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، جب ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، وعدہ لیا کہ آپ ہمارے پاس کوہ طور آئیں گے، وہاں 40 راتیں اور 40 روز کے لیے چلہ کش رہیں گے. کیونکہ اللہ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں بلا کر، اب جب کہ بنو اسرائیل مصر سے نکل کر، فرعون کے پنجوں سے نکل کر وادی سینا میں آ چکے ہیں، جزیرہ نمائے سینا میں آ چکے ہیں، تو اب یہاں ان کو اپنی زندگی، کیونکہ اب ایک آزادی حاصل ہو چکی ہے، تو اب ان کے پاس کوئی دستور العمل ہونا چاہیے، کوئی شریعت ہونی چاہیے. تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو اپنے پاس بلایا تاکہ ان کو کتاب عطا کی جائے. اس کام کے لیے وہ ادھر گئے. ثم اتخذتم العجل من بعدہ، اور اے بنو اسرائیل تمہاری حالت یہ ہو گئی کہ حضرت موسیٰ کا جانا ہی تھا اور تم نے اس کے پیچھے بچڑے کو معبود بنا لیا، بچڑے کو بحیثیت خدا کے اختیار کر لیا. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، ارے تم ہو ہی ظالم لوگ. یہ مطلب ہوگا جب تم نے یہ عمل کیا تو تم نے بہت بڑا ظلم کا ارتکاب کیا، تو تم لوگ ظالم ہو گئے. یعنی جس حالت جو جب تم نے شرک کیا تو وہ تمہاری حالت جو تھی وہ ظالمانہ تھی.
ظلم جو ہے پہلے عرض کر چکے کہ ظلم جو ہے یہ کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے، اور عام طور پہ حق تلفی کے لیے بولا جاتا ہے۔ تو جو شرک ہے وہ تو ہر لحاظ سے حق تلفی ہے۔ انسان جو عبادت کر رہا ہے وہ اپنے برابر کی یا اپنے سے کمتر درجے کی عبادت کر رہا ہے، تو یہ اپنی ذات کی تحقیر ہے کہ اللہ نے تمہیں کس مقام پہ پیدا کیا اور تم اپنے آپ کو کس قدر گرا گئے۔ اور پھر اللہ کی حق تلفی ہے کہ عبادت اللہ ہی کا حق ہے اور تم نے اس میں کسی اور کو شریک کر لیا۔ پھر فرمایا تم لوگ نے یہ ظالمانہ روش اختیار کی اور ظلم تمہارا وصف بن گیا بحیثیت اجتماعی۔ پھر فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، اور ان سارے واقعات کے بعد بہرحال جیسے بھی ایک توبہ کا معاملہ ہوا، اس کی بھی کچھ تفصیل آگے آئے گی، تو جو توبہ کا ایک پروسیجر چلا اس کے بعد بہرحال ایک وقت آیا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ایک عام معافی کا اعلان ہو گیا۔ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا، تم نے جو حرکت کی اس کی وجہ سے جنہوں نے یہ حرکت کی وہ تو ہلاک ہوئے ہی ہوئے، اور جنہوں نے اس پر خاموشی اختیار کر لی تو اتنے بڑے جرم پر خاموش رہنے کی بھی سزا ملنی چاہیے تھی، تو تم بحث پوری قوم ہی نیست و نابود ہو جاتی۔ لیکن اللہ نے اسے خاص پروسیجر کے بعد تمہارے لیے معافی کا اعلان کیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر کرنے لگ جاؤ۔ بہت بڑی غلطی ہوئی تھی اور اللہ تبارک و تعالی نے اب کرم فرما دیا کہ ہمیں معاف کر دیا، چلیں اب ہم غلطی نہیں کریں گے، اب اللہ کے مطیع و فرما بردار بندے بن کے رہیں گے، اس کے رسول کے احکام کی پیروی کریں گے۔ اب یہ تمہاری روش ہونی چاہیے تھی، اگر ہوا کیا آگے کی واقعات میں یہ آئے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنی نعمتوں کے استحضار کی بھی توفیق عطا فرمائیں اور ان کی بنیاد پر اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ